سایوں کا بابا ایک سچی داستان۔ گاؤں کے سنسان کونے میں ایک ٹوٹا پھوٹا مکان تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں کا باسی انسان نہیں۔ اسے سب سایوں کا بابا کہتے تھے۔ دن میں مکان ویران لگتا مگر رات کو اس کی کھڑکی سے لال روشنی اور عجیب سرگوشیاں سنائی دیتی۔ عالیہ کی آمد۔ عالیہ شہر سے آئی ہوئی ایک حسین اور جواں لڑکی تھی، آنکھوں میں بلا کی کشش۔ اس کی نانی نے اسے بار بار منع کیا، اس مکان کے پاس مت جانا بیٹی، وہاں جو رہتا ہے وہ لوگوں کی سانس کھینچ لیتا ہے۔ مگر تجسس کبھی کبھار موت سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایک شام دھند میں لپٹی وہ مکان کے قریب پہنچی۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر ایک دبلا پتلا لمبے سفید بالوں والا بوڑھا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں مگر چہرے پر ایسی اداسی تھی جو دل کو کاٹ ڈالے۔ بابا نے دھیمے لہجے میں کہا، آخر تم آ گئیں، میں تمہیں صدیوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ محبت اجال؟ بابا نے بتایا کہ وہ کبھی جوان اور طاقتور شکاری تھا۔ ایک رات جنگل میں ایک حسین جنونی سے عشق کر بیٹھا۔ جنونی نے لافانی زندگی تو دے دی مگر بدلے میں اس کی جوانی چھین لی اور یہ بد دعا دی، جب تک تم اپنی محبت جیسی آنکھوں والی لڑکی کی روح نہ پیو گے تم موت نہیں پا سکو گے۔ عالیہ پہلے ڈر گئی، پھر اس کے اندر ترس آ گیا۔ وہ روز اس کے پاس جانے لگی۔ بابا کبھی اس کے ہاتھ پکڑ لیتا تو اس کی انگلیاں برف کی طرح سرد ہوتیں۔ ان ملاقاتوں میں عجیب سا رومانس اور خوف کا امتزاج تھا، کبھی آنکھوں میں چمک کبھی سایوں کی لپٹ۔ آخری رات، پاورے چاند کی رات ہوا میں ایک عجیب گندھک جیسی بدبو تھی۔ بابا نے عالیہ کو قریب بلا کر کہا، بس ایک لمحہ، اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دو، میں آزاد ہو جاؤں گا اور تم ہمیشہ میری رہو گی۔ عالیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر آنکھوں میں نمی کے ساتھ وہ آگے بڑھی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ بابا کے سینے پر لگا کمرہ لرزنے لگا۔ دیواروں سے کالے سائے نکل کر بابا کے جسم میں اترنے لگے۔ اس کی جھریوں والی کھال پھٹنے لگی، اندر سے جوان خوبرو مگر خونی آنکھوں والا چہرہ ابھرا۔ بابا کے ہونٹوں سے ایک کرا نکلی اور اچانک اس نے عالیہ کو بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں نے کہا تھا نا، تم میری نجات ہو، اور نجات صرف موت سے آتی ہے۔ عالیہ کے لبوں پر ایک بوسے کی صورت میں اس نے اس کی آخری سانس کھینچ لی۔ لمحے بھر میں عالیہ کا جسم سرد پتھر کی طرح ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف جمع رہ گیا مگر چہرہ عجیب حد تک پرسکون تھا۔ بابا کی جوانی لوٹ آئی مگر وہ ہنسنے کے بجائے رو رہا تھا کیونکہ جس لمحے اس نے نجات پائی وہ پھر بھی تنہا رہ گیا۔ حقیقت کا جھٹکا۔ گاؤں والوں نے اگلی صبح مکان خالی پایا۔ صرف کونے میں ایک آئینہ پڑا تھا جس میں ایک جوان مرد اور اس کے ساتھ ایک حسین لڑکی کا عکس قید تھا مگر وہ دونوں ہل نہیں سکتے تھے، جیسے ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے ہوں۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں اگر رات کے وقت اس آئینے میں دیکھو تو عکس میں کھڑی لڑکی کے ہونٹ ہلتے ہیں اور وہ سرگوشی کرتی ہے، مجھے بچا لو۔ یہ کہانی واقعی ایک پرانے گاؤں میں سنائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی اس مکان میں قدم رکھا وہ واپس تو آیا مگر کچھ نہ کچھ اپنے اندر سے کھو کر